سورہ سعاد کی ابتدا میں ہم نے اس بات کا تذکرہ پڑھا کہ کفار نے رسالت محمدیہ کے اوپر یہ اعتراض وارد کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ایسے شخص کو ہی نبی کیوں چنا کہ جس کے پاس دنیاوی وسائل کی قلت ہے، اور پھر یہ کہ ایسی کیا وجہ بن گئی کہ سارے معبودان باطلہ کا رد کر کے سارے در چھڑوا کے ایک در کا تابع ہمیں بنایا جا رہا ہے۔ اس معاملے پر جب ہم مطالعہ کرتے گئے تو ہم نے ایک حکم پڑھا جس کی آگے اللہ رب العالمین نے 3 مثالیں دیں کہ محبوب آپ صبر کیجئے، لوگوں کی باتوں کو دل پہ نہ لیجئے، اور آپ ہمارے بندے جو قوتوں والے تھے داؤد علیہ السلام ان کو یاد کیجئے۔ پھر سیدنا سلیمان اور سیدنا ایوب کے بعد مزید 6 انبیاء کا ذکر کر کے رب ذوالجلال نے یہ بتلا دیا کہ نیک لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا اور بدبخت کس جگہ پر آرام کے لیے بھیجے جائیں گے۔ اب آخری رکوع سورت کے اختتام کی طرف چلنے لگا ہے، اور اس میں پھر وہی موضوع آئے گا جو ہم نے سورت کی ابتدا میں پڑھا، اور یہاں یہ بات پیش نظر رہے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا انکار آج نہیں ہے، بلکہ یہ روز اول سے ہے جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس لحاظ سے یہ رکوع عقیدے کے اعتبار سے اور تربیت کے اعتبار سے بڑا اہم رکوع ہے، اور اس میں ہم اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری سورت کا خلاصہ ان 24 آیات کے اندر رکھا ہے جو آنے والی اس سورت کی آخری آیات ہیں۔ آغاز میں اللہ رب العالمین ایک اعلان کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی دباؤ اور مخالفت کے محسوس کیے یہ کہا جاتا ہے کہ قل، آپ کہہ دیجئے، آپ کا کام اعلان کرنا ہے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ اللہ نے آپ پر یہ لازم کیا ہے کہ آپ خاموش نہیں رہیں گے۔ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے، کہیں گناہ ہو رہا ہے، معاشرے کو تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، تو پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈریے نہیں۔ جو کسی کا حق مارتے ہوئے شرم حیا نہیں کر رہا، تو آپ اللہ رب العالمین کا اصول اور اس کا قانون بیان کرتے ہوئے شرمائے نہیں، آپ کھل کر بیان کیجئے، کیونکہ آپ کے پاس وہ چیز آئی ہے جو دنیا کے کسی شخص کے پاس نہیں۔ اللہ نے آپ کو وہ ذمہ داری دی ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کے نصیب میں ہے ہی نہیں، لہٰذا آپ ڈرے بغیر، کیونکہ آپ نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بننا ہے، آپ بہترین اسوہ بھی ہوں گے، آپ قدوہ بھی ہوں گے، لہٰذا آپ ڈریے نہیں، آپ بولیے، اور بولنا کچھ ایسا بولنا ہو کہ سننے والے کے دل میں بات اتر بھی جائے، اسے اپنی فکر بھی پڑ جائے، اور آپ کی بات میں ایسی مٹھاس اور لہجے میں ایسی شیرینی ہو کہ وہ دین کی طرف کھنچا چلا ہے۔ اس لیے کہا کہ قل، ان سے کہیے کہ میں ہوں کون، اپنا تعارف ان کو کروا دیجیے۔ یہ آپ کو صادق اور امین بھی کہتے رہے ہیں، یہ آپ کے کردار کے شاہد ہیں، یہ مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے پہ چلتے ہوئے کبھی آنکھ اٹھا کر کسی عورت تو دور کی بات کسی مرد کو بھی نہیں دیکھا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت، ان کی نفاست، ان کی نظافت اور ان کا کردار، اس جیسا کردار پورے عرب میں تو کیا پوری دنیا میں نہیں مل رہا ہے۔ تو آپ ان کو بتائیے، قل انما انا منذر، میں صرف ڈرانے والا ہوں، نہ تو تم سے کوئی جاہ و جلال مانگتا ہوں، نہ سرداری کی تمنا رکھتا ہوں، نہ ہی مجھے یہ کوئی شوق ہے کہ لوگ آ کر میرے ہاتھ پیر چومیں، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں، نہ تم سے کوئی مفاد لینا چاہتا ہوں، نہ مجھے کوئی غرض ہے، نہ کوئی مطلب ہے۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ میں پلا بڑھا ہوں، جو میرے خاندان والے ہیں، میرے قبیلے والے ہیں، میرے شہر والے ہیں، جو میرے اپنے ہیں، وہ اپنے تو ہیں لیکن رب کے نہیں ہیں، وہ رب کے بھی بن جائیں، میں تو یہ چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے لوگوں نے آ کر جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کیا، آپ کو دھمکیاں دیں،
وہیں وہ لوگ بھی آئے تھے جنہوں نے آ کر دوسرے طریقے سے، جسے کہا جاتا ہے گڑ دے کے مارنا، اس طریقے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چھری پھیرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی بڑی آفرز کی گئیں، ہم آپ کو سونے کے اندر تول دیں گے، سردار بننا چاہتے ہو سردار بنا لیں گے، تمہارے پاس نعوذ باللہ کوئی جن آتا ہے ہم تمہارا علاج کروانے کو تیار ہیں، اور اللہ معاف فرمائے تیرا دل کسی پر آ گیا ہے تو ہم وہ تیرے گھر میں لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی۔ ایون کہ دین پر ایک ایسی چوٹ بھی لگائی گئی کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آ کر کہا گیا لڑائی چھوڑتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے بتوں کے سامنے سر جھکائیں، 1 سال ہم آپ کے رب کے در پہ آئیں گے، لڑائی چھوڑتے ہیں، کوئی کمپرومائز کر لیجیے، کوئی سمجھوتا کر لیجیے۔ اللہ رب العالمین نے وہاں پر بھی لفظ کل کہا، یا ایھا الکافرون، کافرو تم کیا سمجھتے ہو، لا اعبد ما تعبدون، نہ ماضی میں کبھی کسی غیر کے سامنے جھکے تھے، نہ مستقبل میں کبھی جھکیں گے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہاری طریقت ہے، تمہاری شریعت اور تمہارے مسلک ہیں۔ ہمیں رب نے جو سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اندھیروں سے نکال کر جس پگڈنڈی پہ رب نے ڈال دیا ہے، دیکھنے میں وہ بڑی مشکل ہے، لیکن جب ہم اس کے اوپر چلتے ہوئے چلتے جائیں گے، پاؤں بے شک زخمی ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، لیکن یہ رب کے لیے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ پھر مالک فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر تیرے رب کی خاص رحمتیں اترتی ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے ایمان کو آج رب نے میرے اور آپ کے لیے سند بنا دی ہے۔ اگر ان کے جیسا ایمان ہوگا تو جنت میں جا سکتے ہیں، ویسا ایمان نہیں تو پھر پیچھے پڑی رہیے۔ انما انا منذر، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، انجام سے باخبر کر دینے والا ہوں۔ اور اگر تمہیں کوئی شک ہے اس رب کے بارے میں تو اس کا تعارف بھی کیا، 5 صفات اللہ کی ذکر کی ہیں، وما من الہ، کوئی الہ نہیں ہے، ہر ایک کی نفی کر دی ہے، نہ عزہ ہے، نہ لات ہے، نہ منات ہے، نہ حبل ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو الا اللہ، ایک اللہ ہی ہے۔ یہ لفظ اللہ ہے، اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے، اس میں خصوصیت یہ پائی جاتی ہے، آپ اس کو تھوڑا کرنا شروع کر دیں، اللہ کا جو لفظ ہے اس میں سے پہلا الف ہٹاتے ہیں تو رہ جاتا ہے للہ، اور اگر للہ میں سے لام کو ہٹا دیں تو بن جاتا ہے لہو، جس کا معنی ہوتا ہے اسی کا ہے سب کچھ، اور للہ کا معنی ہوتا ہے اس کے لیے ہی ہے سب کچھ، اور جب آپ لہو کے لام کو بھی ہٹا دیں تو بچ جاتا ہے ہو، جس کا معنی ہوتا ہے وہ ایک اکیلا، اور اگر آپ ہو کو بھی ہٹا دیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو اتنا سارا نظام چل رہا ہے وہ کوئی نہ کوئی چلا ہی رہا ہے۔ اور اس لفظ اللہ رب العالمین کا جو نام ہے لفظ اللہ، اس ایک لفظ کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے کہ دنیا میں اس کا ڈوئل نہیں بن سکتا، یہ تثنیہ نہیں بن سکتا، ڈبل نہیں ہو سکتا، جمع نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے کہ اس کو کوئی بندہ ذاتی طور پر، لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے لیکن کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ ہوں، لوگوں نے رب ہونے کے دعوے کیے۔ یاد رہے کہ جو لفظ رب ہے وہ لفظ اللہ کی صفت ہے، لفظ اللہ کی صفت لفظ رب ہے۔ ہم جو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کیا ترجمہ ہے؟ سب تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ تمام جہانوں کا رب، رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، اس موقع پہ ہم اس کی تفصیل لیں گے۔ کہا الا اللہ، وہ ایک اللہ ہے۔ اب اس کا تعارف پڑھیے، الواحد، وہ ایک اکیلا ہے۔ کائنات کے اندر رب کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ مستشرقین کو، کفر کو ہم کیا دلیل پیش کریں؟ قرآن کو وہ مانتے نہیں، احادیث کا وہ انکار کرتے ہیں، تو ہم کس طریقے سے ان کو یہ دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک شخص کے ساتھ مناظرہ ہوا، اس نے انکار کر دیا کہ نعوذ باللہ اللہ کوئی موجود ہے، اس نے اللہ کی ذات کا انکار کر دیا، وجود باری تعالیٰ کا انکار۔ ہمارے بھی کئی ایک لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں عقیدہ وحدت الوجود کے نام پر، وہ اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی چیز سے محفوظ فرمائے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ہر چیز ہی اللہ ہے، کچھ کہتے ہیں اس میں اللہ ہے، کچھ کہتے ہیں ہر ایک ہی اللہ ہے، یہ ہمارے مسلمانوں کی باتیں ہیں۔
امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس اس نے آ کر یہ دعویٰ کیا، مناظرے کا وقت طے ہو گیا اور خلقت ساری اکٹھی ہو گئی، امام شافعی رحمہ اللہ مناظرے میں نہیں پہنچے، کافی دیر گزر گئی، اس دہریے نے، اس مستشرق نے، وہ لبرلزم کا بڑا حامی، وہ میدان کے اندر ڈکراتا پھرتا تھا کہ دیکھو مسلمانوں کا امام جو ہے وہ بھاگ گیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے، وہ کہنے لگا پہلے تو تم لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہو کہ اللہ کا وجود ہے، پھر تم وعدے کے بھی پابند نہیں ہو۔ کہا میرا عذر سن لو، اس کے بعد ہم مناظرہ کرتے ہیں، اور میرا جنون عذر ہے۔ کہنے لگا پیش کرو۔ کہا میں رستے میں تھا، زمین پھٹی، ایک دریا جاری ہو گیا، وہ ٹھاٹھے مار رہا ہے اور پار جانے کے لیے کوئی کشتی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اچانک زمین سے ایک درخت اگتا ہے، اب میں پریشان ہوں کہ میں کشتی کو کیسے لوں گا، خود ہی درخت کٹا، اس کے پھٹے تیار ہوئے، کیل ٹھونکے، کشتی بنی، کشتی خود ہی پانی کے اندر اتری اور میں اس کے اندر سوار ہوا، اس نے مجھے دوسرے کنارے پر اتارا اور مجھ سے کرایہ وصول کیا۔ اس سارے معاملے کے اندر مجھے تاخیر ہو گئی۔ وہ کہنے لگا لوگوں تمہارا امام سٹھیا گیا ہے، دیکھو کیسی باتیں کرتا ہے، جو چیز ممکن ہی نہیں، یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ زمین پھٹے اور اس میں سے دریا جاری ہو جائے، پھر کشتی کے جو ہے وہ پھٹے تیار ہوں اور پھر کشتی چلے بھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تو اتنی چھوٹی سی چیز کو بغیر کسی وجود کے نہیں مان رہا تو اتنی بڑی کائنات کا نظام جو کروڑوں سال سے چل رہا ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے؟ وہ بھی تو کوئی چلا ہی رہا ہے۔ اور پھر اس شخص نے توبہ کی اور اللہ کے حضور وہ مسلمان ہوا۔ الواحد القہار، اگلی جو صفت اللہ کی ذکر کی گئی القہار، جس کا معنی ہوتا ہے بہت قوتوں والا۔ قہر عام طور پہ ناراضگی کو بھی کہا جاتا ہے، غصے کو بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ان کو ڈرا دیجئے کہ وہ الہ جو اللہ ہے اور پھر واحد بھی ہے، وہ اکیلا ہے، تم اپنی مناجات، اپنی دعائیں، اپنی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے اس کے در پہ آؤ، وہ جواب نہ دے تو پھر کہنا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو پریشان کی پکار کو سن کے اسے مصیبتوں سے نکالتا ہے اور پھر اللہ دنیا کے اندر اولادیں عطا کر کے تیرے نام کو زندہ رکھتا ہے۔ کہا الواحد القہار، وہ رب کے جو واحد بھی ہے، یکتا بھی ہے، وہ بڑی قوتوں والا ہے، اس کی قوتیں اتنی با کمال ہیں، لا زوال ہیں اور بے مثال ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس نے دنیا میں کیا کائنات کے اندر کسی کو ایسی قوتیں عطا نہیں کی۔ القہار بڑی قوتوں والا ہے، اور جب اس کا قہر اترتا ہے، جب اس کا قہر اترتا ہے پھر بڑے بڑے مہرے ہل جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا الم تر کیف فعل ربک بعاد، تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا جس جیسی قوتوں والی اور دبدبے والی قوم تیرے رب نے کبھی پیدا ہی نہیں تھی کی۔ اللہ نے اس کو ایسے کر دیا کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اپنے گھروں کے اندر الٹے منہ ہو کر پڑے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کائنات کا پہلا ڈرون حملہ کرنے والا بھی تیرا رب ہی تھا، چھوٹے چھوٹے کنکروں کے ساتھ اس نے بڑی فوجوں کو، سپر پاور کو شکست دی۔ القہار وہ بڑی قوتوں والا ہے، اور اسی لیے کہا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، بے راہوری کا شکار ہو، نکمے پن کی طرف ہو اور سستیوں کی طرف ہو، اور یہ کہے کہ کچھ نہیں ہوتا، میری اپنی مرضی ہے، اسے ڈرنا چاہیے کہ رب کی گرفت بڑی اچانک سے آتی ہے، بڑی بے ڈھب ہو کر آتی ہے، اور یہ مت سمجھو کہ آسمان سے ہی آتی ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، زمین کی آخری تہوں سے لے کر آسمان کی وسعتوں تک اس کا حکم چلتا ہے، اور ان ساری چیزوں کے درمیان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سارے اس کے لشکر ہیں، چاہے تیرے علم میں ہو یا نہ ہو۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب اپنے لشکروں کو تیرا رب ہی جانتا ہے، تیرے رب کے لشکروں کا علم کسی کو نہیں۔ رب السماوات، رب کا ایک معنی ہوتا ہے پالنے والا، وہ ہم سب کو پال رہا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ اپنا یہ ہمیں رزق دینا چھوڑ دے تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ انسان کے جسم کے اندر 900 بیماریاں بیک وقت موجود ہیں، روکنے والا کون ہے؟ وہ ایک رب ہی ہے۔ رب کا ایک معنی ہوتا ہے تربیت کرنے والا، چھوٹے بچے کو کون پہچان کرواتا ہے یہ تیری ماں کی چھاتی ہے، یہ تیرے باپ کے کندھے ہیں، اور پھر اس کو چلنا کس نے سکھا دیا، اس کے اعضاء کو مضبوط کس نے کر دیا، اس کی زبان میں توتلے پن کو ختم کرنے والا کون ہے؟
اور پھر آوازوں میں حسن اور خوبصورتیاں لانے والا کون ہے، ہاتھوں کے اندر قوتیں ڈالنے والا کون ہے، وہ ایک رب ہی ہے۔ اور رب کا ایک تیسرا معنی ہوتا ہے سردار، کنٹرولر، وہ سب کو دیکھنے والا، سب کو کنٹرول کرنے والا، کوئی جدھر بھی چلے گا وہ چلا دے گا۔ تیرا ریموٹ اس ذات کے ہاتھ میں ہے کہ جو اشارہ کرے، کن کرے تو پھر کائنات کے قانون بدل جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین پھر آگے فرماتے ہیں العزیز، وہ بڑا زبردست ہے، اور اس کا زبردست ہونا الغفار کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ جب وہ زبردست ہے تو پھر اس کی مغفرت بھی زبردست ہے۔ تو ایک مرتبہ اس کے در پہ آ کے توبہ تو کر، اللہ کے سامنے جھک تو صحیح، معافی مانگ تو صحیح، پھر دیکھ وہ کس طرح زبردست انداز میں تجھے معاف کرتا ہے۔ اور اس کا زبردست انداز یہ نہیں کہ جا تجھے معاف کیا، بلکہ اس کا زبردست انداز یہ ہے تو نے جو غلطی کی ہے وہ اس کو بدل کے اتنی نیکیاں دے دیتا ہے۔ العزیز الغفار، وہ بڑا زبردست ہے اور معافیاں دینے والا ہے۔ لیکن اگر الگ الگ کر کے پڑھو تو العزیز، وہ تجھ پر غالب بھی، اس کا جو غلبہ ہے وہ ہر چیز کے اوپر موجود ہے۔ یہ میرا جسم اور میری مرضی کی بات کرنے والے، ان کو یہاں نقطہ ملتا ہے۔ العزیز تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا جسم ہے تو میں اپنی مرضی کروں گا، چائنا میں جو ہوا آپ سب کے علم میں ہے۔ العزیز الغفار، وہ بڑا بخشنے والا ہے، ایک مرتبہ توبہ کر کے بندہ دیکھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الندم توبہ۔ لوگوں، اصل جو بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے اپنے گناہ کے اوپر، وہی اصل میں توبہ کرنے